اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کی فکر عطا فرمائے، تو اصلاح کی طرف سب سے پہلا قدم توبہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہو کر اپنے پچھلی زندگی کی تمام غلطیوں سے، تمام گناہوں سے توبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ توبہ کا دروازہ اس طرح کھول رکھا ہے کہ جب تک موت کی علامتیں سامنے نہ آ جائیں اس وقت تک یہ کھلا ہوا ہے، اور ہر شخص کو یہ صلاح عام ہے کہ وہ جب چاہے اپنی ساری پچھلی زندگی سے توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں توبہ کے لیے یہ فرمایا ہے کہ یہ 3 چیزوں کا نام ہے، یعنی 3 باتیں ہوں تو توبہ ہو جاتی ہے اور اس کے آثار بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ گناہ ہوئے ماضی میں ان سب گناہوں پر شرمندگی ہو، آدمی شرمندہ ہو، ندامت ہو کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا یا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے فلاں کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف کر لیا، اس پر دل سے ندامت ہو۔ اللہ بچائے جو بعض مرتبہ گناہ پر آدمی ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر اس میں تعویل کرنے کی کوشش کرے کہ یہ گناہ نہیں ہے تو یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے توبہ کی تکمیل کے لیے کہ آدمی اپنی گناہ کو پر ندامت، دل سے ندامت، دل سے شرمندگی کہ ہائے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما التوبۃ الندم، توبہ یہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے شرمندگی محسوس کرے اپنے دل میں، دل سے نادم ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، جس گناہ پر توبہ کر رہا ہے اسے فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ کے لیے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ میں آئندہ اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، دل میں پکا ارادہ کر لے، عزم جس کو کہتے ہیں، یہ عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں کبھی بھی اس گناہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ جب یہ 3 چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں، ندامت، گناہ کو چھوڑ دینا اور پھر آئندہ کے لیے یہ عزم کر لینا کہ میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ میں آج کل کی مثال میں عرض کرتا ہوں کہ 2 قسم کے گناہ ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے، ایک آنکھ کا گناہ اور ایک زبان کا گناہ۔ آنکھ کا گناہ یہ کہ آنکھ سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کے دیکھنے کو شریعت نے ناجائز قرار دیا، کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے اس کی طرف اپنی نگاہ ڈالے، تو یہ
ایسا گناہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے اور بسا اوقات انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا اور وہ نگاہ کے کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض اس بات کا احساس ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ ناجائز کام ہے، یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی مشین ہے جو اللہ تعالی نے مجھے دی ہے آنکھ کی شکل میں، اس سے میں پتہ نہیں کتنے کام نکالتا ہوں، اور اگر ذرا دیر کے لیے بھی اس کی بینائی میں کمی آ جائے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دی ہے جائز چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ میں اس سرکاری مشین کو ایسی کام کے لیے استعمال کروں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے خلاف ہے، اس کے دیے ہوئے احکام کے خلاف ہے، تو یہ اتنی بڑی ناشکری ہے اس نعمت کی کہ جس سے بڑی ناشکری کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہوا کسی وقت تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ دل میں شرمندہ ہو کہ ہائے میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط استعمال کیا، تو میں اس پر دل میں شرمندہ ہوں، نادم ہوں، یہ کام کرنے کا نہیں تھا، مجھ سے ہو گیا، اس کی ندامت دل میں پیدا ہو، پھر فوراً اس کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر کسی وقت وہ مبتلا ہوا ہے اس گناہ کے اندر تو فوراً اس کو چھوڑ دے، اس نگاہ کو وہاں سے ہٹا لے۔ فوراً چھوڑنے کا معنی یہ ہے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ میں کبھی انشاءاللہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، گناہ اپنے آنکھ کو محفوظ رکھوں گا، حفاظت کروں گا اپنے آنکھ کی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے زبان کا گناہ، جس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ غیبت کا ہے، جس میں بہت زیادہ ابتلا ہے۔ کوئی مجلس مشکل سے خالی ہوتی ہوگی جس میں کبھی نہ کبھی کوئی کسی کی غیبت نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اس غیبت کو گناہ سمجھے۔ جب کسی کا ذکر کر رہا ہے، کسی بھی اپنے جسے دوست کا، بھائی کا، کسی غیر کا، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ یہ کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی، اور جب خیال آ جائے کہ غیبت ہے تو فوراً اس پر نادم ہو، یہ تعویل نہ کرے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی کسی کی غیبت کی اور بجائے اس کے کہ اس کے اوپر دل میں شرمندگی ہوتی، ندامت ہوتی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا جذبہ پیدا ہوتا، اس کے بجائے آدمی یہ تعویل کرتا ہے کہ جی میں نے کون سی غلط بات کہی، میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں۔ حالانکہ اگر تم نے غلط بات نہیں کہی لیکن اس کے پیچھے ایسی بات کہی جو اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو ناگوار ہوگا، چاہے وہ صحیح بھی ہو۔ کسی شخص کی کوئی غلطی بیان کی جا رہی ہے اور صحیح بیان کی جا رہی ہے، کوئی غلطی، وہ کوئی اس میں اس کے اوپر تہمت نہیں لگائی جا رہی ہے، بہتان نہیں لگایا جا رہا، حقیقت میں اس میں وہ برائی ہے، پھر بھی آپ کو لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ذکر کریں، اس برائی کا ذکر کریں۔ تو اب سب سے پہلے تو آدمی کو اس پر ندامت ہونی چاہیے۔ ندامت اسی وقت ہوگی جبکہ اس کو برا سمجھے کہ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ غیبت تھی اور میں اس کو میرے منہ سے نکل گئی، تو اس کو برا سمجھے۔ اگر کوئی ٹوکے کہ بھئی یہ غیبت ہو رہی ہے، اس کو بند کر دو، اس کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو ٹوکے اور کہے کہ نہیں یہ غیبت کی بات ہے، اس کو چھوڑو۔ تو اس کے جواب میں اگر کوئی آدمی اپنی تعویل پیش کرنے لگے کہ نہیں جی میں تو جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی بات کہہ رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہے، ارے بھائی غلط نہیں ہے لیکن
غیبت پھر بھی ہے تو اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کو عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔